نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کے اختتام کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم ان کو نہ روکو، تم درمیان میں رکاوٹ نہ بنو، ان ینکحنا، اس بات سے کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم، جب کہ وہ آپس میں راضی ہو گئے ہوں، بالمعروف، دستور کے موافق نکاح کرنے کے لیے، ذالک یوعظ بہ، اس کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، من کانا، اور یہ نصیحت اس شخص کو ہے، منکم، تم میں سے، یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ذالکم، یہ جو ہم حکم دے رہے ہیں اس میں تمہارے لیے ازکا، زیادہ جو ہے وہ صفائی، و اطہر، اور زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اس میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن کے شوہروں نے انہیں طلاق دے دی ہو اور پھر انہی شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں عورتیں، یا وہ مرد اپنی انہی بیویوں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہوں جن کو وہ پہلے طلاق دے چکے ہیں۔ یہاں عورت کے وارثوں کو، اس کے باپ کو، بھائیوں کو، خاندان کے لوگوں کو، قریب کے عزیز و اقارب کو ایک نصیحت کی گئی ہے کہ جب طلاق کے بعد عورت کی عدت گزر گئی، اب وہ اپنے اسی پہلے شوہر کے پاس دوبارہ نکاح کر کے جانا چاہتی ہے جس نے اس کو طلاق دی تھی، تو یہ لوگ اس میں رکاوٹ نہ بنیں، اس کو اپنی عزت کا مسئلہ نہ بنائیں اور اپنی بے عزتی کا مسئلہ نہ بنائیں۔ طلاق کے بعد اب اگر ان کی رضامندی ہو گئی ہے، وہ آپس میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اکٹھے ہونا چاہیے، پہلے ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ بعض دفعہ بندہ غصہ کے اندر طلاق دے دیتا ہے لیکن دینا چاہتا نہ تھا، کبھی عورت غصے میں اور جھگڑے میں طلاق مانگ لیتی ہے، اور جب کہ وہ دل سے چاہتی تھی کہ مجھے مانگنی نہیں چاہیے لیکن ایسا ہو گیا، اب ان کو احساس ہوا، پریشانی ہوئی، ندامت ہوئی، اب وہ دوبارہ اس کے لیے تیار ہیں کہ آئندہ ایسی صورت نہیں ہوگی، بلکہ ہم زندگی ساری صحیح طریقے سے گزار سکیں گے اور دوبارہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ عورت کے وارثوں کو، خاندان کے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ درمیان میں رکاوٹ نہ ڈالیں، بالکل کسی قسم کی خام خواہ جو ہے ان کو پریشان نہ کریں۔ اور بعض مرتبہ تو لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ تاکہ ان کو کچھ مال مل جائے، اور وہ خامد پر جو ہے اس کے شوہر پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ نہیں، ایک مکان ہمارے نام کرا دو، 1 ایکڑ دے دو، ہم جو ہے تحفظ چاہتے ہیں، اور تاکہ تم پھر ایسا نہ کرو، یعنی مال لینا، رشوت لینا مقصود ہوتا ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کسی قسم کی رکاوٹ اس کے اندر نہیں ڈالنی چاہیے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ کسی نے پوچھا جی آپ کے بارے میں کیسے نازل ہوئی؟ فرمایا کہ میں نے اپنی بہن کا ایک جگہ نکاح کیا تھا تو اس شخص نے طلاق دے دی، پھر جب عدت گزر گئی تو وہ شخص دوبارہ جو ہے آیا کہ اپنی بہن کا مجھ سے نکاح کر دیے جائے۔ میں نے کہا تو عجیب انسان ہے، میں نے اپنی بہن کا تجھ سے نکاح کیا، تیری عزت کی، تیرا اکرام و احترام کیا، اور تو نے اس کو طلاق دے دیا، پھر آ گیا ہے، اللہ کی قسم کبھی بھی میں اس کا نکاح تیرے ساتھ نہیں کروں گا۔ حالانکہ وہ آدمی بہت اچھا تھا، عورت بھی چاہتی تھی کہ واپس چلی جائے، لیکن حضرت معقل بن یسار اڑ گئے اور ڈٹ گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ آیت جو ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سنی تو فوراً حاضر ہوئے اور یہ الفاظ فرمایا سمعا لربی وطاعہ، میں نے رب کا فرمان سنا اور میں فرما برداری کے لیے حاضر ہوں۔
اور جا کر کہا یا رسول اللہ میں نے تو قسم کھائی تھی کہ اس کا نکاح نہیں کروں گا، لیکن رب کو حکم آ گیا ہے، لہذا میں اس کا نکاح کرتا ہوں اور اپنی قسم کو توڑتا ہوں، اس کا کفارہ دیتا ہوں۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ سابقہ شوہروں کی بات بھی اس کے اندر ہے، اور یہ بھی ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد اگر وہ عورت کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے، کسی اور جگہ رشتے کی بات ہو گئی، خود کر لی ہے، اس کے جاننے والوں نے کوئی معاملہ طے کرا دیا ہے، تو اس پر بھی اہل خانہ جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے، خام خواہ کی باتیں نہ بنائیں، اور جو ہے بس اتنی سی بات ہے، بالمعروف کا لفظ جو کہا گیا ہے، بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرعی قاعدے کے مطابق نکاح کرنا چاہیں، کہ کوئی بات خلاف شرع نہ ہو درمیان کے اندر۔ اور عورت کو بھی چاہیے کہ اگر اس نے خود کو رشتہ طے کیا ہے تو ایسا رشتہ طے کرے جو شریعت کے قواعد کے مطابق ہو، کہ وہ برادری میں اور عزت میں اور خاندانی طور پر ان کے خاندان کے برابر سرابر کا ہو، مہر مثل پر اس نے یہ بات کی ہو، تاکہ اس کے اولیاء کو جو ہے وہ خفت محسوس نہ ہو، کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ تو اس آیت کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ جہاں کوئی خیر کا کام ہونے لگے تو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی، بلکہ اس میں تعاون کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر فتنے کھڑے ہوں گے، پھر گناہ کے مواقع پیدا ہوں گے، اور اگر تم یہ نکاح ہونے دو گے تو ازکا و اطہر، پاکیزگی کی زندگی ہوگی، صاف ستھری زندگی ہوگی۔ اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بعض انسان خود اپنی عقل سے کچھ سوچتے ہیں کہ نہیں میں صحیح سوچتا ہوں، جو میں نے کہا وہی ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ان کے ذاتی دنیاوی جذبات ہوتے ہیں، آخرت کو پیش نظر نہیں رکھتے، ان مرد اور عورت کی مصلحتوں پر نظر نہیں رکھتے کہ اگر اس بیچاری کا نکاح 2-4 سال 5 سال 10 سال نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ تو اس سے اللہ فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس لیے ایسے موقعوں پر تعاون تو کیا جائے، ایسے موقعوں پر رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔